رمضان مبارک میں صحت مند انسان اکثر اوقات مانگتے نظر آتے ہیں، مختلف مجبوریاں بتا کر پیسے لے کر چلے جاتے ہیں. کیا ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے یا کچھ دینا چاہیے؟ بالکل کچھ نہیں دینا چاہیے جی. انہیں ڈسکریج کریں لیکن ڈانٹنا نہیں ہے. اس کا رائٹ آپ کو اللہ نے نہیں دیا. ایون کوئی جھوٹا پروفیشنل بیگر بھی آپ کے سامنے آئے، اسلام نے آپ کو یہ رائٹ نہیں دیا کہ آپ اسے ڈانٹیں گے. آپ کی یہ ڈومین نہیں. آپ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ تھانے میں رپورٹ کریں کہ یہ پروفیشنل بیگرز فلاں جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں، بس اس سے زیادہ نہیں. قرآن میں واضح ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر کہ اگر تم اپنی تنگ دستی کی وجہ سے کسی کو کچھ دے نہیں سکتے تو اسے ڈانٹو بھی نہ. اور نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ چل جائے اس کے باوجود بھی آپ جان چھڑانے کے لیے کچھ اسے دے دیں. آپ نے دینا ہے تو آپ اسے دعا دیں. دعا سے زیادہ کوئی قیمت. آپ دیکھ لیں ہم پوری دنیا سے دعائیں ہی لے رہے ہیں، پیسے تو نہیں لے رہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ خالی دعا جی، بس خالی دعا. ان سے پوچھیں کہ دعا سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ یہ دعائیں ہی تو ہیں کہ صدیوں کی امپائرز ایک پلیٹ فارم نے گرا دی ہیں. دعاؤں کے بغیر یہ کام چل سکتا تھا؟ اس دور میں جب کہ فرقہ واریت اس عروج پہ ہو، صدیوں سے آپ کو انہوں نے میٹھی نیند سلا دیا ہو اور آپ اٹھنے کے لیے بھی تیار نہ ہو، اور ایک بندہ آپ کو اٹھانے کی کوشش کرے اور وہ سارے مل کے جو آج تک آپس میں لڑ رہے تھے وہ آپ کو کہیں کہ ہم تو پھر بھی ٹھیک ہے سارے آپس میں، اس سے آپ نے بچنا ہے، یہ دجال ہے. اور وہ اٹھنے والا بندہ ایک بار سنے اور ان ساروں کو چھوڑ کے قرآن و سنت کے ساتھ اٹیچ ہو جائے. اس سے بڑی کوئی پلانٹ ارتھ کے اوپر صدیوں میں کوئی کرامت ہے تو آپ بتا دیں. یہ کرامت اللہ کی ہے، اللہ کا کرم ہونا کسی کے اوپر. یہ کر کے کوئی نہیں دکھا سکتا. تو اللہ کا شکر ہے. تو دعائیں ہم لیتے ہیں. فقیر آپ کے پاس آئے، ہماری تو یہ عادت ہے، ہمیں تو پتا ہے کہ جنم میں اس وقت ہزاروں کی تعداد کے اندر بیگرز موجود ہیں، سارے پروفیشنل ہیں کیونکہ سارے ایک ہی رنگ و نسل کے ہیں. وہ جنوبی پنجاب سے آ کے بستیوں میں آباد ہوئے ہیں، جھونپڑیوں کے اندر. ان کا کام یہ ہے کہ بس وہ اپنی نسل میں اضافہ کرتے ہیں. جیسے ہی بچے چلنے پھرنے کے قابل ہوتے ہیں ان کو ساتھ لیتے ہیں اور ان کو بھیک مانگنے کے اوپر لگا دیتے ہیں. اب چھوٹا سا بچہ یا بچی آپ سے بھیک مانگنے ہے، ویسے ہی دل پسیج جاتا ہے. لیکن ہمیں تو پتا ہوتا ہے کہ یہ پیچھے ان کا بڑا کھڑا ہوا ہے، اور دل ان کے اتنے کیڑی جتنے ہیں کہ کوئی جینون بیگر بھی وہاں پہ آ جائے اسے مار کے بھگا دیتے ہیں. اگر یہ ہمدردی رکھتے ہوں اور خود بھی وہی زندگی گزار رہے ہوں تو انہیں بھی موقع دیں کہ یار چلو اگر 2000 دیہڑی ہم نے کمائی ہے تو 500 یہ بھی لے جائیں. کبھی اجازت نہیں دیں گے. باقاعدہ انہوں نے جگہ ملی ہوئی ہے. یہ ہماری اکیڈمی کے باہر بھی آپ کو صبح کے وقت آپ گزرے، ابھی بھی شاید بیٹھی ہوگی ایک عورت، باقاعدہ اسے صبح ایک بندہ ڈراپ کر کے جاتا ہے، شام کو اس کو ریٹریو لیتا ہے. یہ میرا خیال ہے یہ آپ سمجھ لیں یہ آلموسٹ سمجھ لیں اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی ہے جتنی اس کی کمائی ہے. کیونکہ ادھر سے جتنے لوگ جاتے ہیں انہوں نے پھر جی ٹی روڈ پہ ہی چڑھنا ہوتا ہے نا، تو وہ سفر پہ ہی جا رہے ہوتے ہیں. وہ جاتے ہوئے وہ پھر اس نے ایکٹنگ بھی ایسی کی ہوئی ہے، وہ چادر لی ہوئی ہے وائٹ کلر کی. لوگ کہتے ہیں چلو یار سفر پہ جا رہے ہیں دعائیں لیتے جائیں. ٹھیک ہے. میں تو ایک دو بار اسکول پہ بچوں کو چھوڑنے، کیونکہ یہ کانوینٹ اسکول ادھر پاس میں جی ٹی روڈ کے اوپر ہی ہے، تو میں ایک دو بار گزروں، میں اس کے پاس کھڑے ہو کے میں نے اس کو کہا اللہ سے ڈر، شرم کر. آگے سے جواب نہیں دیا اس نے. ہمیں تو پتہ پروفیشنل لوگ ہیں یہ. تو ایسے لوگوں کو آپ ڈسکریج کریں، بالکل کچھ نہ دیں. آپ کے پاس آتے ہیں، آپ ان کو سمجھانے کا رائٹ رکھتے ہیں، لیکن دھکا دے کے بھگا دینا، مارنا پیٹنا، گالیاں نکالنا، یہ غلط ہے. آپ نے اگر اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے تو نارمل انداز میں کریں، اور وہ بھی علیحدگی میں. میں نے بھی اسے جب سمجھایا ہے علیحدہ میں، کسی کے سامنے نہیں. صبح کے وقت اور سخت سردیوں میں بھی یہ آ کے نہ صبح آپ طلوع فجر سے پہلے، طلوع آفتاب سے پہلے یہاں پہ بیٹھی ہوتی ہے. ایجڈ خاتون ہے، پروفیشنل ہے. تو ان کو بالکل پیسے نہ دیں. اور میں آپ کو بتاؤں کوئی لاکھوں میں ایک ہوتا ہے غریب آدمی جو ہاتھ پھیلاتا ہے کسی کے آگے اس طرح. ادروائز جو سفید پوش لوگ ہیں وہ پبلک میں نکلتے ہی نہیں ہیں مانگنے کے لیے. ان کا طریقہ اور ہوتا ہے، وہ اپنے قریبی لوگوں سے پہلے رابطہ کرتے ہیں، کسی سے کہلواتے ہیں، کبھی کسی این جی او کے پاس چلے جاتے ہیں، پھر وہ پوری تحقیق کرنے کے بعد اس معاملے کو ہینڈل کرتے ہیں. یہ لوگ یہ کام نہیں کرتے کیونکہ ان کا سورس آف انکم ہی یہی ہے. یہ لوگ محنت نہیں کرتے. آج کل اب نیا ایک طریقہ انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے. شام کے وقت جب لوگ محنت مزدوری کر کے آفس سے گھر جا رہے ہوتے ہیں، ایک انہوں نے عورت ساتھ اپنے رکھی ہوگی، بیوی، اس نے ایک بچہ اٹھایا ہوگا، مرد نے جو ہے نا ایک کدال اور ایک بیلچہ اٹھایا ہوگا. آپ کو روکیں گے اور بتائیں گے کہ جناب آج دیہڑی نہیں لگی. اگر آپ میں تھوڑی سی عقل ہوئی اور آپ نے ان کے بیلچے کی طرف دیکھا تو وہ اس طرح چمک رہا ہوگا جس طرح ابھی تیل اس کے اوپر مل کے لے کے آئے.
وہ بیلچا کبھی بھی زندگی میں استعمال ہی نہیں ہوا ہوگا, وہ انہوں نے بازار سے خریدا ہوا ہوتا ہے, اور اس کا کام اتنا ہی ہوتا ہے کہ وہ شام کو آپ کو دکھانا ہوتا ہے, ورنہ کبھی زندگی میں وہ چلا ہو تو وہ بیلچا بتائے گا. آندہ آپ نے یہ بیلچے والے دیکھنے ہیں تو آپ یہ چیز آبزرو کرنی ہے کہ وہ بیلچے بالکل نئے ہوتے ہیں. وہ جو کدال بھی اٹھائے ہوتے ہیں نا انہوں نے, وہ بالکل نئے ہوتے ہیں, وہ اسی کام کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کی دیہڑی کبھی بھی نہیں لگی ہوتی, اور اس بنیاد پہ ان کی دیہڑیاں روزانہ لگتی ہیں. یہ طریقہ واردات ہے. اور پھر ہمارے یہ جو لوگ جنہیں شوق ہے زکوٰۃ بانٹنے کا, صدقات دینے کا, صبح سویرے جاتے ہیں جہاں پہ مزدور بیٹھے ہوتے ہیں وہاں ان میں جا کے نوٹ بانٹنا شروع کر دیتے ہیں. اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ جن لوگوں نے اب کام کروانا ہے نا, انہیں مزدور ہی نہیں مل رہے. یار پورا دن محنت کر کے جو اسے 1000 ملنا ہے, 1-1.5 گھنٹے میں اگر وہ 1500-2000 کما کے چلا جائے وہاں سے, تو اسے اور کیا چاہیے؟ آپ مزدور لینے جائیں, دنیا کا مشکل ترین کام ہے مزدور. آپ نے لینا انٹرویو, وہ آپ کا کرتا ہے. ہاں آج کتنے جانا ہے, کیا کروانا ہے, اتنی باریکیاں پوچھے گا جیسے پورا پروجیکٹ ہے جو آپ مطلب اس نے آپ سے کام کروانا ہے. بندہ حیران ہو جاتا ہے میں پھنس کدھر گیا ہوں. کئی تو آپ کے گھر تک بھی آ جائیں گے, جب آگے وہاں کام دیکھیں گے نا کوئی اور بہانہ کریں گے چلے جائیں گے. یعنی ایز اے نیشن ہم لوگوں کی عادت ہے کہ بغیر محنت کے کچھ ہاتھ لگ جائے. صرف جو لوگ افغانستان سے یا کے پی سے مزدوری کرنے والے پٹھان آئے ہیں, یہ لوگ محنت سے کام کرتے ہیں, جس طرح کے پاکستانی یورپ اور امریکہ میں جا کے محنت سے کام کرتے ہیں. پنجابی توبہ 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 اللہ ماشاء اللہ, پنجابی صرف ٹھیکیدار بنتا ہے, کام نہیں کر سکتا, کام کروا سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ پٹھان نہ ہو تو یہ آپ کی ساری کھدائیاں جو ہے نا, یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہیں کام ہوتے ہوئے, یہ صدیوں میں بھی نہ ہو. جس طرح کہ ان کے مزاج میں ہی اب محنت نہیں رہی ہے, بادشاہی ہے ان کی. تو اللہ تعالیٰ بھلا کرے. ایک کھدائی کا کام ہمارے پٹھان بھائیوں نے, افغانیوں نے سنبھالا ہوا ہے. دوسرا یہ تندور کا کام. دیکھ لیں جتنے مشکل کام ہیں یہ لوگ کر رہے ہیں. لیکن ایک اور خوبی جس کی طرف میں آپ کو اشارہ دلواؤں, آپ کو ان میں مانگنے والے بہت کم لوگ نظر آئیں گے. چھوٹے چھوٹے بچے بھی فجر کی اذانوں کے وقت کوڑے کے ڈھیر سے آپ کو چیزیں سمیٹتے ہوئے نظر آئیں گے, اور بڑے بڑے بورے اٹھائے ہوئے. ٹھیک ہے, میرا تو یقین کریں دل پسیج جاتا ہے. چھوٹے بچے 8-8 10-10 سال کے, اور بعض اوقات کتے بھی ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. بڑا بندہ ڈر جاتا ہے, کتے کی تو مرضی ہے جسے کاٹ لے جس وقت مرضی. ٹھیک ہے, ہمیں بڑا عرصہ یہ سمجھ نہیں آئی کہ کتے ان کے پیچھے کیوں پڑتے ہیں. ہاں جی, وہ تو عثمان بھائی نے بتایا کہ جب کتے کے حصوں کی ہڈیاں یہ اٹھا کے لے جائیں گے تو کتے ان کے پیچھے پڑیں گے, کیونکہ انہوں نے ہڈیاں اس میں سمیٹی ہوتی ہیں. وہ بھی آپ کو پتا ہے جا کے کباڑیوں کو بیچتے ہیں, تو وہ چونکہ انہوں نے ہڈیاں اس میں ڈالی ہوتی ہیں اپنے بورے کے اندر, تو کتے سونگتے ہوئے پھر پیچھے ہی جائیں گے نا ان کے. تو یہ اس کے پیچھے ریزن ہوتی ہے. تو آپ ڈانٹیں نا, پیار محبت سے ڈیل کریں, اور اگر موقع ملے تو آپ سمجھا بھی دیں. ہمارے عثمان بھائی کی دکان چونکہ ایک پبلکلی مین جگہ کے اوپر ہے, مٹیریل کا کام کرتے ہیں, تو ان کے پاس تو روزانہ لوگ آتے ہیں کہ جی مزدوری ہی نہیں ہوئی. یہ کہتے ہیں آؤ جی میں تو مزدوری لگوا دیتا ہوں. بندہ جناب مڑ کے بھی نہیں دیکھتا. ہاں جی, اچھا جی بھوک لگی ہے, روٹی کھانی ہے, پیسے دیں. یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے پیسے, آپ کو کھانا کھانا ہے نا, ادھر ہوٹل پہ بیٹھو میں کھانا کھلا دیتا ہوں. نہیں بیٹھتے. تو طریقے بہت ہیں ڈیل کرنے کے. کیوں جی عثمان بھائی آج تک وہ بدل لگا تھا کہ جنہوں تسی کیا کہ یار میں تمہاری مزدوری لے دینا آ جا, تو وہ کیا کہ ہاں جی ٹھیک ہے میں صبح تو آواں گا. آتے نہیں ہیں. اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ جو انہوں نے بیلچے اور کدال اٹھائے ہوئے ہیں نا, وہ صرف آپ کی یہ ان کے بیلچے اور کدال ویسے ہی ہیں جیسے علماء کی پگڑیاں اور داڑیاں اور تسبیحیں. ہائے ہائے ہائے, اے ہونے ہی آمد ہوئی ہے, شاید وہ تو کسی طرح بھی آمد ہو سکتی ہے. بالکل لیپا پوتی کیتی ہوئی ہے. یہ چٹے سوٹ نے انہوں دے, ایک کالے بیلچے انہوں دے چٹے سوٹ نے جنہوں دے پیچھے انہوں دے موٹے موٹے ٹھڈ چھپے ہوئے ہیں. بس اس سے زیادہ کچھ نہیں.